اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح مدنی سورت ہے۔ رکوع نمبر 9، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک واقعہ حدیبیہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کے لیے واضح فتح کا فیصلہ کر دیا۔ اور اس کے ضمن میں واقعہ حدیبیہ کی تفصیلات کا ذکر جاری تھا، جس میں صلاۃ الخوف کے نزول تک کا واقعہ ہم نے سنا۔ وہیں سے بات کا آغاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ظہر کی نماز پڑھائی تو مشرکین مکہ کے جو سپہ سالار تھے خالد بن ولید، وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک اچھا موقع ضائع کیا، جب یہ نماز میں تھے ہم ان پر ٹوٹ پڑتے، لیکن پھر کہنے لگے کہ اب دوسری نماز کا وقت آنے والا ہے، ہم اس میں ان لوگوں پر حملہ کریں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار فرمایا اور اس کے بعد صلاۃ الخوف کا طریقہ سکھایا۔ یہاں سے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے قریب پہنچے تو آپ کی اونٹنی پھسل گئی اور بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو اٹھانا چاہا تو وہ نہ اٹھی۔ لوگ کہنے لگے کہ قصوہ یعنی آپ کی اونٹنی بگڑ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ قصوہ کا قصور نہیں ہے، نہ ہی یہ اس کی عادت ہے، بلکہ اس کو تو اس ذات نے روک دیا جس نے اصحاب فیل کو روک دیا تھا۔ شاید اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی کے رکنے سے یہ اندازہ ہوا کہ جو واقعہ خواب میں دکھایا گیا تھا یہ بھی اس کا وقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج کے دن اگر قریش مجھ سے کوئی بھی ایسی بات کہیں جس میں شعائر الہیہ کی تعظیم ہو تو میں اس کو ضرور مانوں گا۔ پھر آپ نے اونٹنی کو آواز لگائی تو وہ اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی جانب سے ہٹ کر حدیبیہ کے دوسری طرف قیام کیا، جہاں پانی کم تھا۔ پانی کے موقع پر پہلے آنے والے لوگ قبضہ کر چکے تھے، اور یہیں پر وہ خاص معجزہ ظاہر ہوا کہ کنواں جس میں پانی ہلکا سا تھا اس میں آپ نے کلی فرمائی اور اپنا ایک تیر گاڑ دیا۔ یہ عمل کرتے ہی اس کا پانی کنویں کی منڈیروں تک آ گیا اور لوگوں نے اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا۔ تو یہاں پر یہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونما ہوئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام مطمئن ہو کر یہاں مقیم ہو گئے اور اہل مکہ سے وفد کے ذریعے بات چیت شروع کر دی۔ سب سے پہلے بدیل بن ورقا آئے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ قریش مکہ پوری قوت کے ساتھ مقابلے کے لیے نکل آئے ہیں اور پانی کی جگہوں پر بھی ان کے قبضے ہیں، وہ ہرگز آپ کو نہیں چھوڑیں گے کہ آپ مکہ میں داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، البتہ اگر کوئی ہمیں عمرہ کرنے سے روکے گا تو پھر ہم قتال کریں گے۔ پھر آپ نے اسی بات کا اعادہ کیا جو پہلے آپ نے اپنے جاسوس کے جواب میں کہی تھی کہ قریش کو متعدد جنگوں نے کمزور کر دیا ہے، اگر وہ چاہیں
تو کسی مقررہ مدت تک ہم سے صلح کر لیں تاکہ وہ بے فکر ہو کر اپنی تیاری میں لگ جائیں اور ہمیں اور باقی عرب کو چھوڑ دیں، تاکہ اگر وہ مجھ پر غالب آ گئے تو قریش مکہ کی مراد گھر بیٹھے پوری ہو جائے، اور اگر ہم غالب آ جائیں اور وہ اسلام میں داخل ہونے لگیں تو ان کو اختیار ہوگا کہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا ہمارے خلاف جنگ کریں۔ اور اگر قریش اس بات سے انکار کریں تو بخدا ہم اپنے معاملے پر ان سے جہاد کرتے رہیں گے جب تک کہ میری تنہا گردن باقی رہے۔ بدیل یہ سن کر واپس چلے گئے اور کہا کہ میں قریش کے سرداروں سے آپ کی بات کہہ دیتا ہوں۔ وہاں جا کر دیکھا تو لوگوں نے ان کی بات کو سننا گوارا ہی نہیں کیا بلکہ جنگ کے جوش میں رہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ بات تو سن لیں۔ یہ کہنے والے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے سردار تھے، جو مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بھائی۔ جب ان سب نے بدیل کی بات سنی تو عروہ ابن مسعود نے قریشی سرداروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پیش کی ہے وہ درست بھی ہے، اس کو قبول کر لو اور مجھے اجازت دو کہ میں جا کر ان سے بات کروں۔ چنانچہ دوسری مرتبہ گفتگو کے لیے عروہ ابن مسعود تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر اپنی قوم کا صفایا کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کون سی اچھی بات ہوگی؟ کبھی دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ کوئی شخص اپنی ہی قوم کو ہلاک کر دے؟ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان کی کچھ نرم گرم باتیں ہوتی رہیں۔ اسی حال میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات کا جائزہ بھی لیتے رہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب پھینکتے تو صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مر لیا کرتے۔ یہ صحابہ کی آپ سے غائب درجے کی محبت تھی۔ اور جب آپ نے وضو کیا تو وضو کے گرنے والے قطروں پر صحابہ کرام ٹوٹ پڑتے اور اپنے چہروں پر ملتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو سب اپنی آوازوں کو نیچا کر لیتے۔ عروہ نے واپس جا کر قریشی سرداروں سے یہ حال بیان کیا کہ میں بڑے بڑے شاہی درباروں میں اور نجاشی تک کے پاس جا چکا ہوں، خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی قوم اس پر اس طرح فدا ہو جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر فدا ہیں، اور وہ ایک صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ میرا مشورہ ہے ان کی بات مان لو، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر اس کے بعد ایک اور صاحب جلیس بن علقمہ جو دیہاتیوں کے سردار تھے وہ آپ کی خدمت میں آئے اور صحابہ کرام کو احرام کی حالت میں اور قربانی کے جانوروں کو دیکھا تو واپس آ کر انہوں نے بھی قوم کو سمجھایا کہ یہ لوگ بیت اللہ کے عمرہ کے لیے آئے ہیں، ان کو روکنا درست نہیں۔ لوگوں نے ان کی بات بھی نہیں سنی۔ پھر اس کے بعد ایک چوتھا آدمی آپ سے بات کرنے کے لیے آیا اور آپ نے اس کے سامنے بھی وہی جواب رکھا جو آپ پہلے لوگوں کو دے چکے تھے۔ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچ کر قیام فرما ہوئے تو قریشی گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کے پاس کوئی اپنا آدمی بھیج کر بتا دیں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا راستہ نہ روکو۔ اس کام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، لیکن معلوم ہوا کہ قریش ان کے سخت دشمن ہیں، اور ساتھ یہ بھی عذر آیا کہ ان کے قبیلے کا کوئی شخص مکہ میں نہیں ہے جو ان کی حمایت کر سکے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کا نام پیش کرتا ہوں جو مکہ میں اپنے قبیلے کی وجہ سے خاص قوت اور عزت والے ہیں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور یہ بھی ان سے کہا کہ جو ضعفاء مسلمین وہاں پر مرد اور عورتیں ہجرت نہیں کر سکتے اور پھنسے ہوئے ہیں ان کو تسلی بھی دیں کہ انشاءاللہ اللہ کریم مکہ مکرمہ کو فتح کریں گے اور آپ کی مشکلات ختم ہوں گی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے باہر مقیم مقام بلدہ پر اس دستے کے پاس گئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچا دیا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ان کا جواب سن کر آپ مکہ کے اندر جانے لگے تو ابان بن سعید جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بہت گرم جوشی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور کہا کہ اب مکہ میں جہاں چاہیں اپنا پیغام پہنچائیں اور کوئی فکر نہ کریں۔ پھر اپنے گھوڑے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا، مکہ میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ایک ایک سردار کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، لیکن لوگوں نے آپ کی بات کو نہ مانا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضعفاء مسلمین تک بھی پیغام پہنچایا، جس پر وہ لوگ خوش ہوئے۔ جب آپ پیغامات پہنچانے سے فارغ ہوئے تو اہل مکہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو طواف کر سکتے ہیں، اور یہ وہ محبتیں ہیں جن کی وجہ سے صحابہ کرام ان درجوں تک پہنچ گئے جہاں تک پہنچنے کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگے میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کریں۔ 3 راتیں رکے مکہ میں اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتے رہے، اور اسی دوران قریش نے اپنے 50 آدمی اس کام پر لگائے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں اور موقع ملنے پر نعوذ باللہ آپ کا قصہ ختم کریں۔ یہ لوگ اسی طاق میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو گرفتار کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور حضرت عثمان جو مکہ میں تھے ان کے ساتھ تقریباً 10 مسلمان اور مکہ پہنچ گئے۔ قریش نے جب یہ حال سنا تو وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان مسلمانوں کو روک لیا، اور قریش کی ایک جماعت مسلمانوں کی طرف نکلی اور مسلمانوں کی جماعت پر تیر اور پتھر پھینکے۔ اسی میں مسلمانوں میں سے ایک صحابی شہید ہو گئے، اور مسلمانوں نے ان قریشیوں کے سواروں کو بھی گرفتار کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ خبر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ یہاں پر آگے بیعت رضوان کا تذکرہ ہوگا اور آگے آیات میں بھی انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئے گا۔ یہاں پر یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا، اور سب نے جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کے لیے بیعت کی۔ سب جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تو یہ بیعت بہت ہی فضائل والی ہے۔ انشاءاللہ آگے جب اس کا تذکرہ آئے گا تو اس کو تفصیل سے اس کے فضائل سمیت پڑھیں گے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گئے تھے، اس لیے ان کی طرف سے آپ نے خود اپنا دوسرا ہاتھ بھی رکھا اور کہا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ تو یہ خصوصی فضیلت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے ان کی طرف سے اپنے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ ایک انتہائی محبت اور اعلیٰ درجے کی تعلق والی بات ہے جو اللہ کریم نے ان کو عطا فرمائی۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ چل رہا ہے، اور یہاں تک کی بات جو مختصر حالات پیش آئے کہ آپ نے حدیبیہ پر کس طرح سے قیام کیا، وہاں پر کس طرح سے ٹھہرے، صحابہ کرام کو کیا مشقتیں، کیا تکلیفیں پیش آئیں اور کیا سہنا پڑا۔ اسی طرح سے آئندہ اس کا جو حصہ رہ گیا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے، کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، اور ہمیں اپنی بنیاد کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایسی کامل محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے جیسے صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی تھی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔